بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ دوسری بیعت عقبہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور مسلمانوں کی کوشش سے ہر گھر میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے تھے۔ 13 نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 70 سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر حج کرنے کی غرض سے مکہ آئے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقبہ نامی گھاٹی میں آ کر رات کے وقت مسلمانوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی جماعت سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت باعزت ہے اور ہم ان کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم پوری طرح حفاظت کرنے کا وعدہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرما کر انہیں اسلام لانے کا شوق دلایا۔ پھر فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھیوں کو ٹھکانہ دے کر ان کی حفاظت کرو اور رنج و غم، راحت و آرام، تنگ دستی و مالداری، ہر حال میں میری پیروی کرو۔ اس نصیحت کو سن کر انصار نے بخوشی منظور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان میں سے 12 افراد کو ذمہ دار بنایا۔ یہ مدینہ المنورہ میں اسلام کی پھیلنے کی ابتدا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باغ کی کھجوروں میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ گئے کہ میرے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا ہونا مشکل تھا، اور ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اور کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کر لو۔ میں گیا اور ایسا ہی کیا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے بڑے ڈھیر کا 3 بار چکر لگایا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو دینا شروع کرو۔ میں نے اس میں سے تول کر دینا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے میرے والد کا کل قرضہ ادا کرا دیا، لیکن جتنے ڈھیر تھے سب بچ گئے، اور جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قسم بخدا وہ ایسا ہی رہا، ایک کھجور بھی اس کی کم نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نمبر 3، ایک فردہ کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے، آج تک آپ لوگوں نے کبھی بغیر سر والا انسان دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے سر ضروری ہے، ایسے ہی دین کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ضروری ہے۔ بغیر نماز کے اس شخص کا دین ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں جنت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگے، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھ کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ سورہ شعراء۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی مختصر اور چھوٹی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال کمائی سے مسجد بنانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائے گا۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آخرت کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کے لیے گھر تعمیر کرے جہاں پر ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ شرط بتائی ہے کہ مال ہو تو حلال ہو، رزق ہو تو کیسا ہو، مال حلال مال سے اللہ کے گھر تعمیر کرے، حرام مال سے اللہ کے گھر کی تعمیر جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ سورہ جاتھیہ۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگ اور برے لوگ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اللہ نے یہ قانون بتا دیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا عارضی ہے اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہیں اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ سورہ مومن۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، تم میں سے جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہیں گا۔ مسلم شریف کی روایت۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کو یہ اعلان سنایا جائے گا کہ جنتیوں اب تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، تو اگر اس وقت موت ہوتی تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے، اور جہنمیوں کو جب یہ سنایا جائے گا کہ اے جہنمیوں اور اب تم پر کبھی موت نہ آئے گی، تو اس وقت اگر موت ہوتی تو جہنمی غم کے مارے مر جاتے، لیکن نہ ان کو موت ہوگی نہ ان کو موت ہوگی، اس لیے کہ اس وقت موت کو ہی مار دیا جائے گا۔ اس طرح سے آج دنیا میں انسان تھوڑی سی تکلیف پر، تھوڑے سے پریشانی پر گھبرا جاتا ہے، اور آخر کے درجے میں جب پریشانی حد درجے کو بڑھ جاتی ہے تو کیا مانگتا ہے؟ موت مانگتا ہے۔ وہی موت کل قیامت کے دن مار دیا جائے گا، موت کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زچگی کی حالت میں، یعنی ڈیلیوری کے وقت میں، جب عورت حمل سے ہو اور اس کی ولادت کا وقت قریب ہو بچے کی، اس وقت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، گیلی کھجور، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی اعلیٰ۔ خلاصہ، بچی کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد اور گندا خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا پیارا عمل اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کیسی کیسی میڈیسن، کیسی گولیاں کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، کھانا چاہیے اسباب کے درجے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا، جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ سب سے پہلے ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ حمل والی عورت ولادت کے قریب میں کھجور کھایا کرے، کھجور کا اہتمام کیا کرے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت میں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کھانے کا حکم دیا، جاؤ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، درخت سے کھجور نیچے گریں گے اور اس کو کھاؤ، تر کھجوریں کھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت میں جو عورت حمل سے ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے تو ایسی عورت کے لیے کھجور کا کھانا بے انتہا مفید ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے حسب نسب، اس کی خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہوں تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو ترغیب دی ہے کہ انسان یا تو خاندان کی بنیاد پر، یا تو حسب نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، یا مالداری کی بنیاد پر، یا اسی طرح دینداری کی بنیاد پر دیکھ کر نکاح کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت
تم دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا بھلا ہوگا، کبھی نقصان میں نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف اور پریشانی میں نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔